السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن میں 2 جگہ پر سیم فریز آتی ہے، افلا یتدبرون القرآن۔ تم لوگ قرآن پر تدبر کیوں نہیں کرتے؟ بیکٹ بھی کیوں نہیں جاتے؟ چیزوں کے بارے میں سوچتے کیوں نہیں ہو؟ افلا تعقلون، تم سوچتے کیوں نہیں ہو؟ تو آج ہم زمین آسمان کے بارے میں تھوڑا سا سوچتے ہیں، دن اور رات کے بارے میں، کیونکہ قرآن میں تدبر کے لیے نا زیادہ جہاں پر ذکر آتا ہے وہ آتا ہے زمین اور آسمان پر غور و فکر کرو، اور دن اور رات پر اور بھی اللہ تعالیٰ کی کئی نشانیاں ہیں، لیکن یہ سب سے مین سب سے بڑی نشانیاں یہ ہیں۔ آج ہم ان نشانیوں پر بات کریں گے اور اس کے علاوہ بھی چند ایک نشانیوں پر۔ قرآن میں سے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 164 دیکھیں گے ہم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان فی خلق السماوات والارض، بے شک آسمان کی خلقت میں اور زمین کی، یعنی کہ آسمان اور زمین کو پیدا کرنے میں اس میں نشانی ہے۔ نشانی کیسے ہے؟ ذرا زمین اور آسمان کے تھوڑا سا ان کے بارے میں تھوڑا سا سوچے۔ آسمان کا لفظ نکلا ہے سما سے، یعنی کہ اونچی چیز۔ زمین سے اوپر جو بھی چیز ہے نا جو اونچائی پر ہے وہ مطلب آسمان میں آ جاتی ہے، وہ سمجھ لیں۔ سائنس کہتی ہے کہ 2 ٹریلین گلیکسیز ہیں، اور ہماری نا ایک گلیکسی ہے جس میں ابھی ہم رہ رہے ہیں، ایک گلیکسی یہ ہے۔ اب اس میں دیکھیں نظام شمسی ہے، سولر سسٹم ہے، اور بھی ستارے، سیارے، سورج، اور یہ ایک گلیکسی میں سب کچھ ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ یہ یونیورس 93 بلین لائٹ ایئرز کا اس کا فاصلہ ہے۔ آپ لوگوں کو پتا ہوگا کہ جو ہوتی ہے ہماری اسپیڈ آف ساؤنڈ وہ بھی سلو ہوتی ہے، وہ اتنی تیز نہیں ہوتی، اتنی تیزی سے ہماری آواز دوسرے تک ٹریول نہیں کرتی، لیکن اسپیڈ آف لائٹ کی اسپیڈ نا بہت زیادہ ہے۔ سب سے زیادہ تیز فاسٹسٹ اسپیڈ جو ہے وہ لائٹ کی اسپیڈ ہے۔ اگر کوئی شخص لائٹ کی اسپیڈ سے ٹریول کرے نا تو اس کو بھی 93 بلین ایئرز لگیں گے، 93 بلین لائٹ ایئرز، مطلب اس یونیورس کو پورا گھومنے میں۔ اللہ اکبر کبیرہ، اور اتنی تیزی سے وہ جائے تو بھی سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ کی کائنات دیکھ کر بندہ کہتا ہے، اگر انسان غور و فکر کرے تو وہ کہتا ہے کہ اللہ تم کتنا بڑا ہوگا، تیری مخلوق اتنی بڑی ہے تو تم کتنا بڑا ہوگا۔ سبحان اللہ، تیری بڑائی کیا کہنی، اللہ اکبر۔ اچھا، آپ لوگوں نے کبھی زمین سے سورج کا اور زمین سے چاند کا فاصلہ آپ لوگ کبھی سرچ کر کے دیکھیے گا؟ اللہ اکبر، بہت بڑا ڈسٹینس ہے، اور اتنا ایگزیکٹ ڈسٹینس ہے کہ اگر ذرا سا بھی کوئی چیز یہاں سے اتنی سی مطلب 0.0001 کا بھی ڈفرینس آ جاتا تو بھی مطلب سب کچھ تباہ و برباد ہو جاتا۔ اور اللہ تعالیٰ کی بنائی ہر چیز میں اس طرح سے پرفیکشن ہے، اس طرح سے پرفیکشن ہے اللہ، کہ اگر ذرا سا بھی ہم ڈسٹینس اور قریب ہو جاتا تو سب کچھ تباہ و برباد ہو جاتا۔ اور یہ جو ہماری زمین ہے نا، ہم سب کو پتہ ہے یہ گردش کر رہی ہے، اور زمین کے بارے میں یہ کہنا کہ مطلب یہ آرام سے چل رہی ہے، یہ کہنا غلط ہوگا۔ یوں سمجھے کہ یہ دوڑ رہی ہے، ایون کہ اڑ رہی ہے زمین، ہر وقت ہر لمحہ زمین اڑ رہی ہے۔ ابھی آپ بتاؤ، جہاں پر بھی آپ بیٹھے ہیں آپ سوچیں کہ یہ زمین چل رہی ہے۔ ہم جس بھی جھولے پر جس جگہ پر بیٹھے اگر وہ ہلے تو ہم بھی ہلتے ہیں، ہم چارپائی پہ بیٹھے چارپائی ہلی تو ہم بھی ہلیں گے۔ تو لیکن زمین پوری ہل رہی ہے اور ہمیں کچھ بھی نہیں ہو رہا۔ سبحان اللہ، کیسے غور و فکر کریں۔ افلا یتدبرون القرآن۔ آگے دیکھیں، واختلاف اللیل والنہار، اور رات اور دن کے عدلنے بدلنے میں، ان کے اختلاف میں، ان میں غور و فکر کرو۔ رات اور دن، مطلب کیسے رات کے وقت اتنا اندھیرا چھا جاتا ہے اور پورا دن سورج اور روشنی کیوں، کیسے ہوتا ہے؟ مطلب ایسا کیوں نہیں ہوتا کہ پورا ٹائم روشنی ہی رہے یا پورا ٹائم اندھیرا ہی رہے؟ بہت حکمت ہے اللہ تعالیٰ کی، بہت حکمت ہے اور بہت رحمت ہے اس کی کہ ہم پر یہ چیزیں ہیں الحمدللہ۔ یہ بہت بڑا معجزہ ہے دن اور رات۔ ہم تو روز دیکھتے ہیں تو ہمیں کبھی دن اور رات کبھی معجزہ نظر ہی نہیں آیا، مطلب کبھی ہمیں یہ لگتا ہی نہیں کہ معجزہ ہے بڑا نا۔ تو حالانکہ کوئی بندہ ایسا ہوا نا جس نے کبھی یہ چیزیں نہ دیکھیں تو اس کی طرف لایا جائے تو وہ تو حیران پریشان ہو جائے، یہ کیسے ہو رہا ہے، کیوں، کون کر رہا ہے یہ؟ لیکن ہمیں جو چیز روز ملتی ہے ہم اس کو معجزہ تھوڑی سمجھیں گے۔ اور دیکھیں کہ آپ صبح جب سورج نکلتا ہے تو یہ نہیں کہ مطلب ایک دم سے مطلب رات کو ایک بٹن جیسے لگا ہوا ہے کہ ہم نے اس کو آن کیا اور ڈائریکٹ ساری لائٹ ختم ہو گئی اور اندھیرا ہو گیا، اور صبح ہم نے بٹن وہ آن کیا اور دوبارہ سے اچانک سے ایک دم روشنی آ گئی اور پورا دھوپ آ گئی ہے پوری۔
تو ایسا نہیں ہوتا، آرام آرام سے دھیرے دھیرے آہستہ آہستہ سورج نکلتا ہے، اس کی روشنی آتی ہے، مطلب اسٹیجز ہوتی ہیں، پہلے تھوڑی ہوتی ہے، پھر تو تیز، پھر آہستہ آہستہ اثر تک جب بندہ پہنچتا ہے تو کتنی دفعہ سورج کی مطلب روشنی کم زیادہ ہوتی ہے، اور کیسے مطلب ایک ٹھنڈا موسم، پھر تھوڑا سا گرم، پھر ٹھنڈا. تو سبحان اللہ، بہت حکمت ہے اللہ تعالیٰ کی اس میں. وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي، کشتیوں کو دیکھیں، اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی رحمت ہے. کشتیاں مطلب کتنا بندے کا سامان ادھر سے ادھر کرتی ہیں، اور آگے لکھا ہوا ہے بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ، وہ لوگوں کو نفع دیتی ہیں. ہمارے جو دوسرے ہوائی جہاز ہوتے ہیں یہ تو نہیں ہمارا سامان ادھر سے ادھر لے کے جاتے، یہ دوسرے بحری سمندر میں جو جہاز ہوتے ہیں وہی ہماری یہ چیزیں ادھر ادھر کشتیاں ہی لے کے جاتی ہیں. تو ہم کہتے ہیں یہ تو دنیاوی چیزیں ہیں، مومن نے کیا ہی کرنا ہے ان چیزوں کے بارے میں جان کر. نہیں، مومن ذرا اسٹڈی کر کے تو دیکھے، ہر چیز کے پیچھے جا کر اینڈ پوائنٹ پہ نا وہ ایک ہی ہستی کو پائے گا، وہ ہے اللہ. ہر چیز اللہ تعالیٰ ہی چلا رہے ہیں، ہر چیز. وَمَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور جو اس نے نازل کیا، من السماء، آسمان سے، من ماء، پانی، فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، پھر اس نے زندہ کیا اس زمین کو بعد میں اس کے مرنے کے. اس مثال سے اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھاتے ہیں کہ میں ایک مردہ زمین کو جب وہ بالکل بنجر ہوتی ہے میں دوبارہ اسے سبز کر سکتا ہوں، تو تمہیں بھی میں مطلب مرنے کے بعد میں فوراً اٹھا سکتا ہوں، میں تمہیں زندہ کرنے پہ قادر ہوں. مطلب اس مثال سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں سمجھایا کہ وہ ہمیں بھی زندہ کر سکتا ہے. بعد موتها وبث فيها من كل دابة، اور جانوروں سے بھی ہم بہت فائدہ اٹھاتے ہیں. آپ گدھے کو لے لیں، آپ گھوڑے کو لے لیں، آپ اونٹوں کو لے لیں، آپ باقی ڈفرینٹ جانوروں کو لے لیں، ہمیں وہ کوئی نہ کوئی فائدہ دیتے ہیں. کسی کی سکن ہم یوز کر کے چیزیں بناتے ہیں، کسی کو ہم سواری کے لیے یوز کرتے ہیں، کسی کو ہم کھانے کے لیے ان کی گوشت کھانے کے لیے یوز کرتے ہیں، تو کسی کا دودھ پیتے ہیں. تو سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے جانوروں کو بھی ہمارے لیے بنایا، وہ بھی ہمارے کام آتے ہیں. سبحان اللہ. وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ، اور ہواؤں کو بدلنا، اور وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ، اور بادلوں کو مسخر کیا اللہ تعالیٰ نے، بین السماء والارض، آسمان اور زمین کے درمیان. سبحان اللہ. ہمیں لگتا ہے کہ شاید بادل آسمان سے ٹچ ہوتے ہیں، جو ہمیں سامنے اپنے اوپر جو آسمان نظر آتا ہے، یہ دراصل آسمان نہیں ہے، یہ خلا ہے. آسمان تو اس سے بھی کہیں اوپر ہے، اور آپ اگر سرچ کریں کہ زمین اور آسمان کا ڈفرینس، تو آپ کو گوگل سے بھی کوئی آنسر نہیں ملے گا، کیونکہ آسمان تک نہ کوئی گیا ہے اور نہ کوئی جا سکتا ہے جب تک اللہ تعالیٰ ہمیں نہ بلائے. تو آسمان بہت دور ہے، بہت زیادہ دور ہے، ہماری سوچ سے بھی زیادہ دور ہے. تو اللہ تعالیٰ نے بادلوں کو آسمان اور زمین کے درمیان رکھا ہے. ایسا نہیں ہے کہ مطلب ٹچ ہو رہے ہیں یہ جو بادل ہیں یہ آسمان سے لگے ہوئے ہیں، ایسا نہیں ہے. درمیان میں مسخر کر دیا زمین اور آسمان کے درمیان، بغیر سہارے کے. سبحان اللہ. اور بادلوں میں اتنا پانی ہوتا ہے اور اتنے بھاری ہوتے ہیں بادل، اللہ اکبر کبیرہ. سبحان اللہ، بہت وزنی ہوتے ہیں بادل، اور اللہ تعالیٰ کے حکم کی یہ ساری چیزیں پیروی کرتی ہیں. سمندر، بادل، زمین، آسمان، ایک ایک چیز اللہ تعالیٰ کے حکم کے پابند ہے، اور ہم انسان اتنی نعمتوں کے باوجود اس کا شکر نہیں کرتے، اس کی فرما برداری نہیں کرتے. وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ، اس میں نشانیاں ہیں عقل والوں کے لیے. اگر کوئی بندہ PhD کر لینا لیکن یہ نشانیاں نہ سمجھے تو اس کے پاس علم تو ہے لیکن عقل نہیں ہے قرآن کے اکارڈنگ، کیونکہ یہ نشانی کس کے لیے ہے؟ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ، عقل والوں کے لیے. ایک اسکالر کا تدبر کرنے کا طریقہ تھوڑا سا اینڈ پہ ڈسکس کر لیتے ہیں انشاءاللہ. ایک اسکالر کو میں نے سنا تھا، تو انہوں نے کہا تھا کہ میرا جو قرآن پر تدبر کرنے کا طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ میں قرآن پہ ایک آیت پڑھی، مطلب پہلے جسٹ ریڈ کیا اس کو 2-3 دفعہ، پھر اس کے بعد اب اس آیت میں جن جن چیزوں کا ذکر آیا نا، اب جیسے اس آیت میں کن کن چیزوں کا ذکر آیا ہے، زمین، آسمان، دن، رات، بادل، ان چیزوں کا، جن بھی چیزوں کا ذکر آیا ہے. کسی آیت میں قرآن میں ایک جگہ پر آیت میں گدھے کا بھی ذکر آیا ہے، کسی جگہ پر اونٹ کا آیا ہے، تو کئی جگہ پر کئی چیزوں کا ذکر آیا ہے. تو قرآن پہ تدبر کرتے ہوئے نا، جس چیز کا وہاں پر ذکر آیا نا، پہلے اس چیز کے بارے میں ریسرچ کرنا، اور پوری ریسرچ کرنا. مطلب اللہ تعالیٰ نے قرآن سے ہمیں فرمایا کہ افلا ينظرون الى الابل كيف
خلقت، کیا یہ لوگ اونٹ کو نہیں دیکھتے کہ اس کو کیسے بنایا گیا؟ تو ہمیں تو اونٹ کے بارے میں کچھ پتہ ہی نہیں ہے کہ اونٹ کی مثال کیوں آئی ہے۔ اور آپ لوگ یہ سن کے حیران ہوں گے کہ اونٹ کو آنکھیں بند کر کے بھی نظر آتا ہے، کیونکہ اس کی جو آئی لڈ ہوتی ہے جب وہ آنکھیں بند کرتا ہے تو وہ ٹرانسپیرنٹ ہوتی ہے، تو اس کو آنکھیں بند کر کے بھی اپنے فرنٹ والی سارا ایریا کلیئر نظر آ رہا ہوتا ہے۔ سبحان اللہ! تو اللہ تعالیٰ نے جس چیز کے بارے میں کہہ دیا نا کہ اونٹ پر غور و فکر کرو، زمین و آسمان پر کرو، تو ہمیں کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کیا دکھانا چاہ رہے ہیں ہمیں وہ دیکھنا چاہیے۔ تو بات یہ تھی کہ مطلب جس بھی چیز کا ذکر آیا نا ہمیں اس چیز کے بارے میں ریسرچ کرنی چاہیے کہ اسی چیز کا یہاں پر ذکر کیوں آیا، اور بھی تو اتنی ساری چیزیں ان کا بھی تو آ سکتا تھا۔ اگر یہ چیز آئی ہے تو یہ اسپیشل ہے، شہد کی مکھی کا ذکر آیا ہے، کیڑی کا ذکر آیا ہے، تو ہم نے ان چیزوں کے بارے میں ریسرچ کرنی ہے کہ ان چیزوں میں ایسا کیا ہے، ان کی کون سی خوبی ہے ایسی جو ہمیں نہیں پتہ، اور اللہ تعالیٰ نے اس بنا پر ان کو اس آیت میں یہاں پر فٹ کیا ہے تاکہ ہم سمجھ سکیں۔ تو اس چیز کے بارے میں آپ بکس پڑھیں، آپ یوٹیوب سے لیکچرز لیں، آپ مطلب نا علم سیکھیں اس چیز کے بارے میں۔ جب آپ وہ سیکھ لیں گے نا پھر آپ دوبارہ اس آیت پہ ہیں، اب آپ کو سمجھ آئے گی کہ ہاں اسی چیز کی مثال یہاں پر کیوں آئی ہے۔ اور اسی طرح مطلب آپ قرآن کے ایک ایک لفظ کا الگ سے پورا تدبر بھی کر سکتے ہیں، یعنی کہ چیزوں کے بارے میں سیکھیں، یہ نہیں کہ بس میں قرآن پڑھ رہی ہوں ترجمہ پڑھ کے بس آگے بڑھتے جاؤ، نہیں، تدبر کیا کریں تاکہ آپ کو چیزوں کی حکمت پتہ چلے، آپ کو پتہ چلے یہ قرآن کتنی عظیم کتاب ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور تدبر کا ایک بیسٹ پوائنٹ کہ اس کو تدبر کرنے کے بعد گروپنگ میں تدبر کیا کریں اور پھر آپس میں ڈسکشن کیا کریں کہ آپ نے اس میں سے کیا پوائنٹس لیا، آپ کو کس چیز نے اس آیت میں حیران کر دیا، اس میں کیا سیکھنے کو ملا، تو یہ ساری چیزیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔